السلام علیکم ویورز، میرا نالج ٹیوب چینل پر آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتا ہوں۔ تاریخ اسلام سیریز کی ایک اور نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ ذکر ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ آج ہم ان کے دور کے مزید آگے کے حالات و واقعات آپ سے بیان کریں گے، لیکن دوستوں ویڈیو کو مزید آگے دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں چینل پہ تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید انفارمیٹیو ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ تو ویورز، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل ابھی مقام سینا ہی میں مقیم تھے کہ عامیل بن راہیل جو کہ ان کا ایک بڑا عالم تھا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے قتل کے متعلق یہ تحریر ہے کہ اس نے ایک پاک دامن عورت کو اپنی شادی کا پیغام دیا تھا اور اس عورت نے اسے قبول بھی کر لیا تھا، لیکن اس عورت کا ایک چچا زاد بھائی تھا، وہ بھی اس عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس عورت نے اسے قبول نہ کیا۔ چنانچہ اسی بات پر اس شخص نے اس مرد نیک اور عالم کو قتل کر دیا جس کا نام عامیل بن راہیل تھا، اور اس کی لاش کو وہ خود اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے آیا اور گریہ زاری کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرے چچا زاد بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا۔ یہ سن کر تمام قوم جمع ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہنے لگے کہ قاتل کا پتہ ضرور لگایا جائے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کے پاس ایک بہترین گائے تھی۔ اس کا فرما بردار بیٹا اس کو چراتا تھا۔ ایک روز اس کا یہ فرما بردار بیٹا کچھ مال خرید کر اس کی قیمت دینے کے لیے گھر آیا تاکہ رقم نکال کر دے دے۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ باپ سو رہا ہے اور صندوق کی کنجی اس کے سرہانے دبی ہوئی ہے۔ اس نے باپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا کہ باپ کو تکلیف نہ ہو اور مال واپس کر دیا۔ جب باپ سو کر اٹھا تو اپنے بیٹے سے پوچھا کہ مال خرید لیا؟ اس نے واقعہ سنایا کہ آپ کی تکلیف کے خیال سے میں نے مال واپس کر دیا ہے۔ یہ سن کر باپ نے وہ گائے اپنے بیٹے کو بخش دی اور اس کے حق میں دعا کی۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تمام بنی اسرائیل قاتل کا پتہ لگانے کے لیے جمع ہو گئے اور قوم میں سخت فتنہ رونما ہو گیا۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کا گوشت اس لاش کے ساتھ مس کریں تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم قوم کو سنایا تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ تمسخر کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں تو تمہیں خدا کا حکم سنا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ مردہ مردے سے مل کر کیسے زندہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا مرد و عورت کے مردہ نطفوں کے ملنے سے زندہ بچہ نہیں پیدا ہو جاتا؟ وہ کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ گائے کس صفت کی ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے بحکم خدا بتایا وہ گائے نہ بچیا ہو نہ جوان عمر کی ہو۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا کس رنگ کی ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ زرد رنگ کی ہو اور دیکھنے والوں کو بھلی معلوم ہو۔ قوم کہنے لگی کہ اس سے زیادہ صفت بیان کریں کیونکہ ایسی صفتوں کی گائیں تو بہت ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ وہ ہل چلاتی ہو، نہ پانی کھیتوں میں دیتی ہو، بے عیب ہو، کوئی داغ اور دھبا نہ ہو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، ہم ایسی گائے ڈھونڈ کے آپ کو فراہم کر دیں گے۔ چنانچہ مذکورہ صفات کی گائے وہی گائے تھی جو اس باپ نے اپنے فرما بردار بیٹے کو بخشی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ اس کے پاس آئے اور اس کی قیمت پوچھی تو اس نے کہا کہ اس کی کھال بھر کر سونا اس کی قیمت ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ وہ تو قیمت بہت بتاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کٹ حجتی کر کے یہ مشکلات خود مول لے لی ہیں، ورنہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کام بن جاتا۔ اب تو اسی کو خریدنا پڑے گا اور کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے باہم مل کر اس گائے کو خریدا اور ذبح کیا اور کھال بھر کر سونا اس نوجوان کو دے دیا۔ اس طرح اللہ نے اس فرما بردار بیٹے کو اجر دے دیا جس نے اپنے باپ کی خدمت اور اطاعت کی تھی۔ جب وہ لوگ گائے کو ذبح کر چکے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کی دم لے کر مردے کے مارو۔ چنانچہ دم لگانا ہی تھا کہ وہ مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ فلاں شخص میرا قاتل ہے جو میرا چچا زاد بھائی ہے۔ یہ وہی شخص تھا جو خون کا دعوے دار بن کر حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس واقعے کے بعد عامیل پھر مر گیا، لیکن ایک دوسری مستند روایت میں ہے کہ خدا مند عالم نے اسے زندگی بخشی
اور وہ ایک مدت تک باحیات رہا۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں ہے کہ خداوند عالم کی عنایت سے وہ سونا جو اس گائے کی کھال میں بھرا گیا تھا وہ 50 لاکھ اشرفیوں کا تھا، اور خدا نے یہ کرم اس لیے کیا کہ وہ شخص جو گائے بیچنے والا تھا وہ محمد و آل محمد پر برابر درود بھیجا کرتا تھا، پھر اس کے مال کی حفاظت بھی اسی طرح ہوئی کہ وہ برابر درود پڑھا کرتا تھا۔ دوستوں، گائے کے اس ذبح کا واقعہ قرآن پاک کی سب سے طویل ترین سورت سورہ بقرہ میں موجود ہے، اور بقرہ کا مطلب ہی گائے ہوتا ہے۔ ویورز، اب ہم بات کرتے ہیں جنگ عمالقہ کی مہم کی۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لیے ہوئے محو سفر تھے اور وادی سینا سے چل کر وادی فاران میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے قیام فرمایا۔ دوران قیام فاران میں پروردگار عالم کا حکم پہنچا کہ اے موسیٰ، اپنا لشکر درست کر کے ارض مقدس کو دست جبابرہ اور عمالقہ سے واگزار کرانے کے لیے آگے بڑھو، اور پوری جاں فشانی کے ساتھ کوشش کر کے اسے حاصل کر لو، کیونکہ ہم نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے حاصل کرا کر بنی اسرائیل کو اسی میں رکھیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے 12 افراد کو منتخب کیا اور ان کو حکم دیا کہ تم لوگ جا کر بنی عمالیق اور بنی عناق کے حالات معلوم کرو اور ان کی رودات ہمیں پیش کرو، تاکہ ہم ان سے مقابلے کا صحیح پروگرام بنا سکیں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر بارگاہ خداوندی میں سرخرو ہو سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ 12 افراد جو منتخب کیے گئے تھے اور جن کو بنی اسرائیل کے نقیب بھی کہا جاتا ہے، جناب یوشع بن نون اور جناب کالب بن یوحنا کی قیادت میں جانب جنوب روانہ ہو کر ارض مقدس میں پہنچے اور بمقام جبرون وارد ہوئے۔ جبرون وہ مقام ہے جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر ہستیاں دفن ہیں۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے بروایت ناسخ و تواریخ اولاد عناق کو دیکھا، جن کے نام احمانی، سنسائی، تلمائی تھے، اور یہ بھی دیکھا کہ یہ لوگ اوج بن عناق کی خدمت میں مشغول ہیں۔ ان لوگوں نے اس مقام سے انگور وغیرہ حاصل کیے تاکہ حضرت موسیٰ کو اس کی سرسبزی اور شادابی سے آگاہ کریں۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک دریا عبور کر کے ملک کنان تک پہنچے اور وہاں دیکھا کہ اولاد عمالیق بن الیفاز بن ایز بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام برسر اقتدار ہے، اور ان کی فوج کے لوگ بڑے لمبے چوڑے اور نہایت موٹے تازے ہیں۔ جب نقیب بنی اسرائیل دارالملک کے قریب پہنچے تو اوج بن عنق، جو کہ ایک بہت ہی قوی جسہ اور بہت ہی بڑے اور مضبوط بدن کا حامل تھا، اس نے ان 12 نقیبوں کو جب دیکھا تو سمجھ گیا کہ بنی اسرائیل کے متعلق جو ہم سن رہے تھے کہ وہ ہم سے لڑنے والے ہیں، تو بے شک یہی لوگ وہ ہوں گے جو ہم سے عزم جنگ کر کے آئے ہیں۔ یہی خیال کرتے ہوئے اس نے ان لوگوں کو جن کے قد 10 گز لمبے اور 5 گز چوڑے تھے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی جیب یا آستین یا دامن میں رکھ کر بادشاہ کے پاس لے گیا، اور اس کے سامنے ان کو چھوڑ کر کہا کہ یہ ہم سے لڑنے آئے ہیں، ان کی بساط بس اتنی ہے کہ میں انہیں جیب میں رکھ کر لایا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب اس کی ماں نے ان لوگوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ جیب میں لائے گئے ہیں تو اس سے کہا کہ بیٹا کیوں ان بیچاروں کی جان لیتا ہے، انہیں چھوڑ دے۔ تاریخ طبری میں روایت ہے کہ اوج بن عنق کی بیوی نے ان لوگوں کو چھوڑنے کی سفارش کی تھی، چنانچہ وہ وہاں سے چھوٹ کر 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا تھا کہ عمالقہ کی جسامت و جسہ اور ان کی بہادری کا ذکر عام بنی اسرائیل سے نہ کیا جائے، ورنہ سب لوگ ڈر جائیں گے اور ان سے لڑنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوگا۔ لیکن جب وہاں پہنچے اور حضرت موسیٰ کو حالات سے باخبر کر چکے تو یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا کے علاوہ کوئی مذکورہ فیصلے پر قائم نہ رہا، اور سب سے عمالقہ کی کیفیت بیان کر دی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنی اسرائیل کے ہاتھ پاؤں صرف خبر سن کر ہی پھول گئے اور وہ بالکل ہی ہمت ہار گئے۔ جناب یوشع بن نون اور جناب کالب بن یوحنا انہیں ہر طرح سمجھاتے رہے اور وہاں کی سرسبزگی وغیرہ کا حوالہ دیتے رہے، لیکن انہوں نے ایک نہ مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن سب بے سود ثابت ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ موسیٰ، یوشع، کالب ان بنی اسرائیلیوں کو جنگ عمالقہ کے سلسلے میں راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ لوگ ٹکا سا جواب دیتے رہے۔ بالآخر بنی اسرائیل نے کہہ دیا کہ اے موسیٰ، اگر تم ان پر حکومت کرنا چاہتے ہو اور ان کے شہروں کو اپنے تصرف میں لانے کے خواہش مند ہو
تو تم اپنے خدا کو ساتھ لے جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گئے اور فریاد کرنے لگے، خدایا ہم ان نافرمانوں سے عاجز آ گئے ہیں، اب ہم کو ان سے جدا کر دے۔ خدا نے عذاب کا حوالہ دیا۔ موسیٰ نے درخواست کی، مالک عذاب نہ بھیج۔ ارشاد ہوا، جاؤ موسیٰ، تمہارے کہنے سے عذاب نازل نہ کروں گا، لیکن انہیں اسی جنگل میں سرگرداں رکھوں گا۔ مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل مصر واپس جانا چاہتے تھے اور عمالقہ سے جنگ کر کے شام جانا نہیں چاہتے تھے۔ اب ان کی حالت یہ ہو گئی کہ یہ 12 فرسخ اور ایک اور روایت کے مطابق 4 یا 5 یا 6 فرسخ میں 40 سال چکر لگاتے رہے۔ صبح کو چلتے تھے تو شام کو اسی روانگی کی جگہ پر واپس آ جاتے تھے اور صبح کو منزل اول پر آ موجود ہوتے تھے۔ مختصر یہ کہ وہ وادی تیہ میں بھٹکتے رہے اور جنگ عمالقہ کے لیے نہ گئے۔ حضرت موسیٰ و ہارون، یوشع بن نون اور کالب جنگ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے جنگ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اوج بن عنق کو قتل کر دیا۔ تواریخ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 10 گز لمبا تھا اور آپ کا عصا بھی 10 گز کا تھا۔ آپ اس عصا پر ٹیک دے کر 10 گز بلند ہوئے اور اوج بن عنق پر حملہ کیا تو آپ کا عصا اس کے ٹخنے پر لگا اور وہ زخمی ہو کر گر گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا قد 40 گز لمبا تھا اور آپ کا عصا بھی 40 گز کا تھا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ اوج بن عنق کی لاش زمین پر پڑی رہی اور 40 سال کے بعد جب شام وغیرہ فتح ہو چکا اور وادی تیہ میں سرگردانی کی مدت بھی ختم ہوئی تو اس شخص کی ہڈی دریائے نیل کے کنارے پر موجود رہی، جسے پل بنانے کے لیے استعمال میں لایا گیا اور عرصہ دراز تک اس کی ہڈی کا پل بنا رہا۔ دوستو یہاں پر آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اوج بن عنق کے وجود کے بارے میں بحث کریں گے کہ تاریخ میں اس حوالے سے کیا کیا روایتیں موجود ہیں۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔